अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका की, जहां नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर 47वें अमेरिकी सदर दूसरी मुद्दत के लिए हल्फ उठा लिया है। कैपिटल हिल में होने वाली इस तारीखी तकरीब ने एक बार फिर से दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। इस तकरीब में देखा गया कि साबिक सदूर मौजूद हैं, आलमी रहनुमा हैं और बड़ी शख्सियात शरीक हुई, लेकिन सबकी नज़रें एक ही शख्स पर थीं और वो थे डोनाल्ड जे ट्रंप। अपने खिताब में उन्होंने एक नए, मजबूत और खुद मुख्तार अमेरिका का भी वादा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज से अमेरिका में सुनहरे दौर का आगाज़ होगा। उन्होंने 20 जनवरी 2025 को आज़ादी का दिन करार देते हुए कहा कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो अमेरिका से फ़ायदा उठाए। अमेरिका की जनूबी सरहद पर फौरी तौर पर कौमी एमरजेंसी का ऐलान करते हुए ट्रंप ने गैर कानूनी जो तारकीन वतन हैं उनके खिलाफ भी सख्त इक़दाम का इंदिया दिया और उनके इस हवाले से कहना था कि लाखों गैर कानूनी अफराद को वापस भेजा जाएगा और जो हमारी सरहदी पॉलिसी है उसको मज़ीद सख्त किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तवानाई के शोबे में बड़ा ऐलान किया और कहा कि ड्रिल बेबी ड्रिल। उन्होंने ग्रीन पॉलिसी के खात्मे और खाम तेल की पैदावार बढ़ाने का आज़म जाहिर किया। उनके मुताबिक अमेरिका एक बार फिर से दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। आज़ादी इजहार पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हुकूमती सेंसरशिप को फौरी ख़त्म किया जाएगा और वो इस हवाले से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका में आज़ादी इजहार को मुकम्मल बहाल किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फ़ौज को दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज बनाने का भी वादा किया। उनका कहना था कि वो अमन कायम करने वाले और इत्तेहाद के दाई बनना चाहते हैं। बहरहाल, अमेरिका ने न सिर्फ एक नया सदर बल्कि एक नए दौर का आगाज़ अब देखना है और क्या ये दौर तरक्की का होगा या फिर तनाज़ात का, ये वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, सी पैक के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ सी पैक कॉरिडोर के तहत गवादर के न्यू एयरपोर्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की एविएशन सनत को फ़रोग मिलेगा बल्कि इसके साथ ही गवादर शहर और बलूचिस्तान की मईशत को भी नई उम्मीदें मिलेंगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ PK 503 ने न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरकर इस एयरपोर्ट को पहली कमर्शियल परवाज़ का एजाज़ बख्शा, जो इस मंसूबे की अहमियत को मज़ीद बढ़ाता है। हमारी स्क्रीन पर आप इस वक्त एयरपोर्ट के मनाज़िर भी देख रहे हैं। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो अपने हुजम और जदीदियत में एक नया संगे मील है। इस एयरपोर्ट की जो खुसूसियात हैं, इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि ये गवादर के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए एक मजबूत बुनियाद यकीनी तौर पर फराहम करेगा। अगर इसके रकबे के हवाले से बात करें तो न्यू गवादर एयरपोर्ट का रकबा 430 एकड़ है, जो पाकिस्तान के दूसरे एयरपोर्ट से कहीं ज़्यादा वसी है। ये एयरपोर्ट गवादर शहर से तकरीबन 26 किलोमीटर दूर गोरंडानी के मकाम पर वाक़ है। इस एयरपोर्ट का जो रनवे है वो 3658 मीटर तवील और 75 मीटर चौड़ा है, जो कि बड़े हवाई जहाज़ों को एडजस्ट करने के लिए मुकम्मल तौर पर काबिल कबूल है। इस रनवे के ज़रिए एयरबस A380 की बात करें या बोइंग 747 की बात करें तो इस जैसे जो बड़े तैयारे हैं वो भी यहाँ पर लैंड कर सकेंगे। न्यू गवादर एयरपोर्ट की तामीर पर तकरीबन 50 अरब रुपए की सरमायाकारी की गई है, जो कि इस मंसूबे की अहमियत और बड़े पैमाने को भी जाहिर करती है। ये मंसूबा सी पैक की एक बड़ी कामयाबी भी समझा जा रहा है। न्यू गवादर एयरपोर्ट पर PIA की परवाज़ PK 503 ने बाकायदा लैंडिंग की, जो इस एयरपोर्ट पर उतरने वाली पहली कमर्शियल परवाज़ भी बन गई है। इस परवाज़ में 46 मुसाफिर सवार थे जो कराची से रवाना हुए थे और इस परवाज़ का इस्तकबाल एक तारीखी वाटर सलूट से किया गया। न्यू गवादर एयरपोर्ट का ये आगाज़ पाकिस्तान की एविएशन सनत में एक नए दौर का आगाज़ यकीनी तौर पर है। इस एयरपोर्ट के ज़रिए न सिर्फ गवादर और बलूचिस्तान की मईशत में तरक्की की उम्मीद है, बल्कि जब हम बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी की बात करते हैं या हम सयाहत की बात करते हैं तो इन दोनों चीज़ों के लिए भी एक अहम दरवाज़ा साबित होगा। और ये एयरपोर्ट न सिर्फ पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक संगे मील साबित हो सकता है। इसकी तामीर सी पैक मनसूबे का एक अहम हिस्सा है, जो कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो हमारे इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं उसको भी मज़ीद मुस्तहकम करेगा। गवादर की जो जोग्राफियाई अहमियत है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये एयरपोर्ट न सिर्फ अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के लिए बल्कि आलमी सतह पर भी अहमियत का हामिल बन सकता है। हमने देखा था कि 14 अक्टूबर 2024 को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यू गवादर एयरपोर्ट का अलामती इफ्तिताह किया था और गुज़श्ता रोज़ इस एयरपोर्ट पर परवाज़ों की जो बाकायदा लैंडिंग है उसका भी आगाज़ हो चुका है, जिसमें वज़ीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिम मौजूद थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने इस मौके पर मुसाफिरों का इस्तकबाल किया, जो कि इस एयरपोर्ट के इफ्तिताह के मौके पर इसकी कितनी अहमियत है उसको भी उजागर करता है।
सी पैक के तहत गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह एक नया बाब है जो न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करेगा बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की अहमियत में बहुत ज़्यादा इजाफा करेगा। इस मंसूबे की जो कामयाबी है वो बलोचिस्तान के लिए भी एक नया दौर शुरू करेगी, जहाँ रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे और कारोबारी सरगर्मियाँ भी तेज़ होंगी। और ये एयरपोर्ट न सिर्फ सी पैक के मंसूबों को मज़ीद तेज़ करेगा बल्कि पाकिस्तान की एविएशन सनत में तरक्की की राह भी हमवार करेगा। और अब तक के कामयाब इक़दामात और मुस्तकबिल की तरक्की को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि न्यू गवादर एयरपोर्ट एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रोजेक्ट सी पैक है उसके लम्हा भलम्हा जो स्टेप्स हैं वो मुकम्मल किए जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप इस पर काम किया जा रहा है और पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से काम किया जा रहा है। अब हम कुछ बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में हमें देखना है कि कौन से फ्रूट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आज हमने इंतखाब किया है अनार का। अनार के हवाले से हम बात करेंगे कि सर्दियों का मौसम अनार के लिए बेहतरीन वक्त होता है और ये फल ना सिर्फ जायके में लजीज है ऑब्वियसली बल्कि सेहत के लिए भी हमारे लिए बेशुमार फ़वाइद फराहम करता है। अनार में मौजूद जो कुदरती अज्जा हैं जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन्स हैं और फाइबर है, ये हमारे जिगर की सफाई और डिटॉक्स के लिए एक शानदार चॉइस भी है। सर्दियों में जो अनार का इस्तेमाल है वो ना सिर्फ हमारे जिगर की सेहत के लिए मुफीद है बल्कि ये हमारे जिस्म की दीगर ज़रूरियात को भी पूरा करता है। अनार हमारे जिगर को तेज़ाबियत, सोजश और जहरीले मादों से बचाकर इसकी कुदरती सफाई के अमल को तेज़ करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। अनार का जो बाकायदा इस्तेमाल है वो जिगर के अफ़ाल को बेहतर बनाता है, इसकी सेहत को फ़रोग देता है। इसके अलावा अनार में मौजूद हैं विटामिन सी है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और दीगर ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मुताफ़ती निज़ाम को मजबूत करते हैं और खून की सफाई में भी मदद देते हैं और जो हमारी स्किन है उसकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जिगर की सफाई के लिए अनार का इस्तेमाल ख़ास तौर पर सर्दियों में बेहतरीन होता है क्योंकि इस वक्त अनार की भरपूर पैदावार होती है। इसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा जो हैं वो जिगर के टॉक्सिन्स को जल्दी से निकालने में मदद फराहम करते हैं। इसी हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं माहिर ग़िज़ाइयत ज़ोहा सुहेल, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ज़ोहा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद सर्दियों में अनार का इस्तेमाल क्यों है? गर्मियों में क्या कम फ़ायदा होता है? बेसिकली अनार फलों का फ़ायदा ज़्यादा सर्दियों में इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सर्दियों में पानी नहीं पीते, हमें प्यास ही नहीं महसूस होती, हम पानी पीते ही नहीं है, लेकिन बॉडी को ज़रूरत तो है ना पानी की। अगर उस टाइम पे हम पानी नहीं पी रहे तो हम पानी से भरपूर जो फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल अगर करते हैं तो बॉडी एटलीस्ट हाइड्रेटेड रहेगी। तो इसीलिए फलों का इस्तेमाल या जैसे अनार को आप स्पेसिफाई कर रहे हैं उसका इस्तेमाल सर्दियों में इसीलिए फोकस किया जाता है कि अगर कोई पानी नहीं पी रहा या उसको प्यास नहीं है तो अगर फल कंज्यूम करते हैं तो फल से भी बॉडी जो है वो फुली हाइड्रेटेड रहती है। और अनार भी बिल्कुल पानी का एक बेहतरीन जरिया है, इसमें काफ़ी अच्छी अमाउंट में वाटर मौजूद होता है। तो अगर आप अपनी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग डेली बेसिस पे अनार कंज्यूम करते हैं इन विंटर्स तो आप अपनी बॉडी का हाइड्रेशन स्टेटस को बेहतरीन रख सकते हैं। क्योंकि बॉडी का हाइड्रेशन स्टेटस जब ड्रॉप करता है तो बॉडी कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती है। आपका ब्रेन पानी के ऊपर काम करता है, ब्रेन को हर चीज़ पानी ने सप्लाई करनी है। तो सबसे फर्स्ट पे ब्रेन के काम के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक ब्रेन को पानी नहीं मिलेगा, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्रेन का कोई सेल काम नहीं कर पाएगा। और यही बात है कि इसी वजह से कहा जा रहा है कि अपनी बॉडी का हाइड्रेशन को बहुत ज़्यादा फोकस करें। सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने टॉक्सिन्स की बात की यहाँ पे कि बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं, गैर ज़रूरी मादे जिनका निकलना बहुत ज़रूरी होता है। और हम सबकी डाइट ऐसी है, एनवायरनमेंट ऐसा है कि बॉडी में टॉक्सिन्स तो मौजूद है ही है, उनका निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे निकलते हैं? आपकी किडनीज के थ्रू निकलते हैं, आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू निकलते हैं। अब उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जितना पानी होगा वो सारे टॉक्सिन्स को बॉडी में से अपने अंदर बाइंड करेगा और फिर वो जो भी जगह जहाँ से उसने एक्सक्रीट करवाना, फॉर एग्जाम्पल वाई लंग्स अगर करना है या वाई किडनीज अगर करना है तो वहाँ तक उनको ले आएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात करूँगी, हमने अपने इंट्रोडक्शन में बड़ा फोकस किया कि जो लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अनार का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब उसमें ये है कि हम जितना काम कर रहे हैं आजकल, रिसर्च जितनी चल रही है उसमें ये चीज़ एक प्रूव हुई है कि अनार जो है उसका लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन में कोई रोल नहीं है। अनार के किसी भी चीज़ का रोल नहीं है क्योंकि कुदरत ने लिवर को इस तरह से फॉर्मुलेट के इस तरह से बनाया है कि वो अपना ध्यान खुद रख सकता है। उसको किसी बाहर की चीज़ की जरूरत नहीं है कि वो अंदर आएगी अनार को उसको लिवर को डिटॉक्सिफाई करेगा और लिवर के सब टॉक्सिन्स रिमूव होंगे, वो ऑटोमेटिकली खुद से काम कर रहा है। लिवर खुद काम करता है, लिवर को किसी की जरूरत नहीं है। आपके लिवर सेल्स वंस डैमेज होने लग जाते हैं तो फिर भी कोई चीज़ आप बाहर से लेंगे तो वो उसकी सेहत को नहीं मैनेज कर पाएगी। बहुत से टॉनिक्स हम सुनते हैं, लेकिन फिर जिन लोगों का फैटी लिवर हो जाता है क्या अगर वो कोई अच्छी चीजें यूज करे तो वो कोई भी इंपैक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं डालेंगी? फैटी लिवर इज डिफरेंट। मैंने बात की टॉक्सिफिकेशन की, लिवर की सफाई या जिगर की सफाई के बारे में बड़ा सुनते हैं ना कि टॉनिक इस्तेमाल कर लें, एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल। लिवर की सफाई कोई नहीं कर सकता, लिवर खुद सफाई करता है।
اور جہاں ہماری جو ڈفرینٹ بیماری ہے جیسے فیٹی لیور ہے یا کوئی بھی لیور ریلیٹڈ بیماری ہے اس میں اگر ہم لوگ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو آبویسلی ان کا امپیکٹ آتا ہے, ان کا بینیفیشل امپیکٹ ہے. جیسے کہ بہت سی بیماریوں میں انار کا رول ہے. سب سے پہلے جیسے میں نے برین کی بات کی, برین کا کیا کام ہے, ہم لوگوں نے پورا دن سوچنا ہے, پورا دن کام کرنا ہے, مختلف ایکٹیویٹیز, سگنل آنا ہی وہیں سے ہے, سگنل آنا ہی وہیں سے ہے. بچوں نے اسکول میں اچھا پرفارم کرنا, چیزیں میمورائز کرنی, ایون ہم لوگوں کو بھی ورک پلیسز پہ چیزیں یاد رکھنی کتنی امپورٹنٹ ہے. ہمارے برین کا واٹر اسٹیٹس ٹھیک نہیں ہوگا, ہم نہ کچھ یاد کر پائیں گے, نہ ہم کچھ انوویشن کر پائیں گے, بالکل ہماری جو روٹین ہے وہ خراب ہو جائے گی. سو انار جو ہے وہ برین کے سیلس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, برین کے ان سیلس کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں جو یہ ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, رائٹ ٹائم اور پورشن سائز یہ ذرا بتا دیں. رائٹ ٹائم, پورشن سائز ٹوٹلی ایک تو ویری کرتا ہے, ہر انسان کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ٹائم جو ہے وہ میں اسپیسیفائی ضرور کرتی ہوتی ہوں کہ انار یا کسی بھی پھل کا کھانے کا جو ٹائم ہے دیٹ شوڈ بی 10 to 12 کے درمیان کی ونڈو ہو, یا 4 سے 6 بجے کی ونڈو ہو. آپ نے کبھی اس کو ایمٹی اسٹمک خالی پیٹ صبح نہیں کھانا, بریک فاسٹ کے ساتھ یوزلی میں نہیں کنزیوم کرواتی, لنچ ڈنر میں نہ کنزیوم کریں. آپ کے جو مڈ پورشن سنیکس ہیں وہاں پر آپ ان چیزیں فروٹس کو یا کوئی آپ نے کوئی سیلڈ ویجیٹیبل کھانی ہے ان کو کنزیوم کریں. اچھا, یہ میں نے اسپیسیفکلی اس لیے پوچھا کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو میرے جاننے والے جن کی کوشش ہوتی ہے کہ ڈنر اسکپ کر دیں اور ہم فروٹ کھا لیں. یہ بہت خراب ہے. بے شک فروٹ میں ہمارے پاس ہر چیز, آپ نے بات کی فائبر بھی ہے, ہمارے پاس وائٹامنز بھی ہیں, منرلز بھی ہیں, بٹ اٹس اے فروٹ. ہمارا جو فروٹ کا حصہ نا ہماری پوری ڈائٹ میں وہ میجر سے نہیں, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو میل سے ریپلیس نہیں کر سکتے. میل سے ریپلیس نہیں کر سکتے. آپ کے میل کے اندر پروٹین کا ہونا اور آپ کے جو کاربوہائیڈریٹس کے ایک اچھے اماؤنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے, فیٹس کا ہونا ضروری ہے. انار میں انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی پروٹین نہیں ہے, کوئی فیٹس نہیں ہے, تو یہ ہمارے میجر میل کا حصہ نہیں بن سکتے. آپ کہہ کے دیکھیں, جو کریں فالو اسے کہ آپ کریں فالو, ہفتے بعد آپ خود اس میں دیکھیں گے کہ اس کو پورا دن نکاہت رہے گی, ڈیزنس اتنی رہے گی, تھکاوٹ اتنی رہے گی کہ وہ خود ہی تھکا رہے گا کہ آج کل پتہ نہیں روٹین اتنی خراب ہوگی, میں نے تو صرف انار شروع کیا تھا. اب بیچارہ انار بدنام ہوتا ہے, لیکن وہ چیز نہیں وہ کوٹ کرتے کہ کس ٹائم پہ اس کو وہ کنزیوم کریں. جس ٹائم پہ پوری میل لینی امپورٹنٹ ہے اس ٹائم پہ اس کو فروٹ سے ریپلیس کریں. دس از ٹوٹلی ا رانگ پریکٹس. اچھا, اگر جوس پی لیتے ہیں تو اس کا بھی کوئی فائدے یا اس کے کوئی نقصان؟ کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ آپ فروٹس کو کھائیں, آپ جوس بنا کے نہ پئیں. یہ بہت شکر ہے, ابھی بات بڑے لوگوں کو سمجھ آنے لگ گئی ہے. انار میں یہ کہ بہت سے لوگ اس کے بیج سے اریٹیٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کھا سکتے ہیں تو بیج ضرور کھائیں. جو اس کے باہر والے گودے کے فوائد ہیں, انار کے جو بیج ہے اس کے فوائد کو انہانس کرتا ہے, ٹھیک ہے. کینسر کے پیشنٹس کو بہت امپورٹنٹ ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کے بیج کو بے شک گرائنڈ کر کے کسی کھانے میں ایڈ کر کے, جس کو انار دانا لیکن وہ ڈرائیڈ فارم میں ہوتا ہے, آپ فریش کنزیوم کریں, آپ کے لیے بہت اچھا ہے. جوس میں کیا ہے, وہ پلپ صرف پانی آ رہا ہے, پلپ سارا باہر نکل رہا ہے. تو جہاں وہ پل باہر نکل جائے گا جس نے آپ کی باڈی کو اتنے سارے فائدے پہنچانے, وہاں صرف آپ تھوڑا سا پانی اسے لے لیں گے, تھوڑی سی چینی لے لیں گے اور سم اسمال اماؤنٹ آف وائٹامنس, بس. جس کا گود ہے وہ اصل پارٹ پلے کرتا ہے آپ کی باڈی کی ہیلتھ میں جا کے. اس کا جو فروٹ کی شوگر ہے یا پانی, اس کا کوئی اتنا خاص امپیکٹ نہیں ہے باڈی. اچھا, بہت سے لوگ جوس صرف اس لیے کنزیوم کرتے ہیں کہ ہماری اسکن زیادہ جلدی اچھی ہو جائے گی, زیادہ وہ جسے کہتے ہیں نا, ہماری کوشش ہوتی ہے کیونکہ ہمارا تھوڑا سا کلر کمپلیکس ہے ایشینز کا, تو ہماری کوشش ہے کہ یار لالیاں کیوں نہیں آ رہی ہیں, تو جی انار کا جوس پیئیں گے تو لالیاں آنی شروع ہو جائیں گی. یہ اب بڑا عجیب سا ہی کانسیپٹ ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ کو دیکھ لیں کہ جہاں ایک فروٹ ہے اس کے آپ چیزیں باہر پھینک رہے ہیں, تو وہ ایک جو بچا کچا وہ آپ کو کیسے فل بینیفٹس دے سکتا ہے. سو یہ جو کنسیپٹ پاکستانیوں میں ہے, گلوئنگ اسکن, یہ سب چیزیں, اس پہ جوس کا ایک ہم نے ایسوسیشن بنا لی, دیٹ از جسٹ اے ٹرینڈنگ پوائنٹ. ہم اس کو ٹرینڈ بنا چکے ہیں کہ جو جوس کنزیوم کریں. ڈفرینٹ ہم لوگ بلاگرز دیکھتے ہیں وہ جی جوس پروموٹ کر رہے ہیں, ABC جوس آ گیا, کوئی جوس آ گیا, پروموشن اس کی ہو رہی ہے, ہر کوئی پروموٹ نہیں کر رہے. سو اس کو صرف آپ ٹرینڈس کے اندر کنسیڈر کریں کہ یہ صرف ٹرینڈ ہے. اگر آن اے ہول ہم پبلک کو میسج دینا چاہتے ہیں تو ہم اس میں یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی اسکن کا خیال رکھنا چاہتے ہیں, اپنے معدے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں, کسی بھی اپنی باڈی آرگن کا خیال رکھنا چاہتے ہیں, تو قدرت کی بنائی ہوئی چیز کو اسی طرح استعمال کریں جیسے قدرت نے وہ بنایا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ایکسٹریکٹ فارم میں کنزیوم مت نہیں کریں. ٹھیک ہے. اچھا, کتنے انار ہم دن میں کھا لیں کہ ہمارا جو وائٹامن سی ہے اس کی ساری کوانٹٹی پوری ہو جائے؟ کیونکہ ہم آج کل تو زیادہ لوگ کیری کر رہے ہوتے ہیں ساتھ CAC کے ساشے یا وہ ٹیبلٹس, اور وہ پی لیتے ہیں, وہ کھا لیتے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ انار کھا لیں یا کوئی اور فروٹ کھا لیں جس میں وائٹامن سی بہت زیادہ ہے, تو اس کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے اور ٹیبلٹ فارم کا زیادہ ہو رہا ہے. یہ ایک بڑا بیسک پوائنٹ ہے کہ آج کل جتنے بھی نیوٹراسیوٹیکل سپلیمنٹس ہیں وہ بڑے پیک پہ جا رہے ہیں. ریزن کیا ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. اسپیشلی وہ جو ہمیں امیونٹی کا سکھایا گیا نا, جو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ وائٹامن سی پئیں گے تو امیونٹی بڑی بہتر رہے گی, اس کے بعد
یہ ٹرینڈ ذرا انکریز ہو گیا. اب اس کا یہ ریزن بھی ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ انار کاٹیں صبح اور اس کو ساتھ پیک کر کے لے کر جائیں, تو اس سے بہتر ہے کہ ایک ٹیبلٹ کھا لیں بس اور اس سے وائٹامن سی اندر چلا جائے گا. اب انار کے اندر وہ فائدے ہیں کہ جو صرف اسکن کے لیے نہیں, وائٹامن سی کے لحاظ سے نہیں بلکہ باڈی کے ہر لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. میں نے برین کی بات کی, بہت سے لوگوں کو الزائمرز کا مسئلہ آتا ہے. انار کھائیں گے آپ کا برین جو ہے وہ الزائمر کی طرف نہیں جائے گا. شوگر آج کل کتنی پیک پہ جا رہی ہے, ہر بندے کو شوگر ڈائگنوز ہو رہی ہے. اب انار کے اندر ایسے نیوٹرینٹس موجود ہیں جو انسولین کو باڈی کے اندر پرومپٹ کام کرنے میں رول پلے کرتے ہیں, یعنی کہ باڈی کے اندر جو انسولین ہے وہ صحیح کام کرتی ہے اگر آپ انار ریگولر کنزیوم کرتے ہیں. آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہوگی, آپ کا خون اگر گاڑھا ہو رہا ہے, آپ کو ہارٹ ہیلتھ اگر خراب ہو رہی ہے اور اگر آپ انار کنزیوم کرتے ہیں تو آپ کا خون جو ہے وہ نارمل طریقے سے پتلا ہوگا, اس میں کوگولیشن نہیں ہوگی اور آپ کی باڈی میں ہارٹ اٹیک کا رسک یا اسٹروک کا رسک یا پیرالسس کا رسک کم ہو جاتا ہے. سو جسٹ کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ انار جو ہے یا پھل جو وائٹامن سی کے لیے لے رہے ہیں یا اپنی اسکن کو بہتر کرنے کے لیے لے رہے ہیں, اوور آل بہت زیادہ فائدے. اس کے فوائد جیسے آپ نے الزائمر کا بتایا, بہت سے ایسے پیشنٹس میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ الزائمر کا شکار ہو جاتے ہیں, اگر انار اس سے بچا رہے تو بڑی زبردست بات ہے. ویٹ لاس کے لیے کتنا زیادہ کام کرتا ہے انار؟ ویٹ لاس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جیسے اس کے اندر فائبر بہت اچھی اماؤنٹ میں, جو اس کا بیج ہے دیٹ از اے گریٹ سورس آف فائبر. اور ویٹ لاس میں ہمارا گول یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگلے کی بھوک کو کم کرنا ہے, اس کی سٹائٹی کم ہو, اس کی ایپیٹائٹ کم ہوگی تو الٹیمیٹلی اس کا ہنگر کم رہے گا اور اس کو جو کریونگز ہیں وہ نہیں ہوں گی. اب انار میں پانی بھی ہے, فائبر بھی, یہ دونوں چیزیں کریونگز کو کم کرتی ہیں, ویٹ کو کم کرتی ہیں بائی ریڈیوسنگ ایپیٹائٹ. سو اگر ہم اپنے پیشنٹس کو مڈ میلز میں دیتے ہیں تو ان کی باڈی میں وہ جو لنچ کے ٹائم ایک دم بھوک جاگی ہوتی ہے نا کہ سب کچھ کھا لیں گے, وہ والی فیلنگس کم ہو جاتی ہیں. سو اگر آپ 10 سے 12 بجے کی ونڈو میں فار ایگزامپل ایک ہیلدی انڈیویجول کو اگر میں کہوں کہ وہ 8 چمچ انار کے اگر کھا لیتے ہیں تو لنچ ٹائم میں اس کی بھوک اس طرح کی نہیں ہوگی جس طرح وہ خالی پیٹ ناشتے کے بعد لنچ ٹائم پہ ہوتی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ جو اس کو کریونگز ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ویٹ لاس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے, لیکن بہت سی ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پر بھی آج کل سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ انار کو کسی چیز کے ساتھ ملا کر کھائیں تو زیادہ فائدہ ہے. کوئی کہہ رہا ہے شہد ڈال لیں, کوئی کہہ رہا ہے ادرک اس کے ساتھ ڈال لیں, تو کوئی کمبینیشن ہے ایسے جو کہ زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں؟ اچھا انوار, جیسے میں نے شروع میں بتایا ٹرینڈنگ, ہاں, اور یہ بلاگرز دے آر جسٹ گوئنگ ود دی فلو, obviously they are selling their videos کہ ان کو ویوز آ رہے ہیں, ان کو ڈالرز آ رہے ہیں, وہ تو اس پہ چل رہا ہے. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی تھوڑا سا کلیئر کریں. نہیں, اس میں کسی چیز کا رول نہیں ہے. انار ایک خود سے اتنا پاورفل ایک فروٹ ہے کہ آپ اس کو خود کھاتے ہیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہے, اس کے اندر کسی چیز کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ اس کے اوپر سالٹ ایڈ کرتے ہیں جسٹ کہ ٹیسٹ امپروو ہو جائے, لیکن سالٹ اس کی جو بایو اویلیبلٹی نیوٹرینٹس اس کے اوپر کوئی رول پلے نہیں کر رہا. سو آپ کو نہیں ضرورت ہے آپ اس میں ادرک, شہد یا واٹ ایور جو بھی چیزیں آپ مکس نہ کریں. ہاں, آپ ڈفرینٹ پھل اس کے ساتھ مکس کر کے آپ اس کے کمبینیشن کے تھرو باڈی کو اور فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس میں ویجیٹیبلس مکس کر کے آپ ایک بہترین سے سیلڈ بنا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ ایڈ کر کے اس کی جو انار کی وجہ سے پھر ذرا ٹیسٹی ہو جاتا ہے اور کھانے میں آسانی ہوتی ہے. ادروائز یہ ہے کہ پھر سیلڈ اتنا نہیں کھایا جاتا یا ڈیلی نہیں کھایا جاتا, بار بار ریپیٹ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. اچھا, امیون سسٹم کے حوالے سے ہو گیا, جس طرح سے ہم نے یہ کہا کہ سردیوں میں آپ کہہ رہی ہیں کہ ہائیڈریشن ہماری جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, تو کیا پانی کی کمی کو صحیح طرح سے پورا کر دیتا ہے, جسٹیفائڈ ہے؟ کیونکہ پھر یہ سن کے لوگ جو نہیں پانی پیتے اویسلی میرے جیسے, وہ صرف یہ کہیں گے کہ انار ہی کھا لیتے ہیں, اسی سے گزارا ہو جائے گا. آئی گیس یہ بھی کام نہیں کرے گا. نہیں, اٹس جسٹیفائڈ کہ آپ انار, جیسے میں نے بتایا کہ اسے پانی کی ایک اچھی مقدار ہے. آپ اگر پانی نہیں پی پا رہے, جیسے میں پورا دن میں شام میں یاد آتا ہے کہ پورا دن پانی ہی نہیں کنزیوم کیا, سو آپ اپنے ساتھ ایسے پھل رکھیں. جیسے سردیوں میں آپ نے دیکھا زیادہ پھل ہی وہ جس کے اندر واٹر کنٹینٹ ہے. ڈفرنٹ ٹائپس آف سٹرس اویلیبل ہوتے ہیں, لیمو کی اتنی زیادہ پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم کے اوپر, انار اویلیبل ہے. تو یہ پھل اللہ نے اسی لیے دیے کہ اگر آپ پانی نہیں پی رہے ہیں تو آپ ان کو تو ایٹ لیسٹ کنزیوم کر لیں اپنے ساتھ, ان کو تو رکھیں, کیونکہ ہم کھانے کو پریفر کرتے پینے کی بجائے. سو پھل پڑا ہوگا, آپ کھائیں اس کو, آپ کے اندر واٹر انٹیک اچھی رہے گی, آپ کی باڈی کو اور نیوٹرینٹس ملیں گے جو کہ الٹیمیٹلی پورے دن کی ایکٹیویٹی کے لیے امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی جیسے میں نے ویٹ لاس کے حوالے سے سوال کیا, تو یہ جو ہمارے باڈی میں چربی جمع ہو رہی ہوتی ہے اس کو جمع ہونے سے بھی روکتا ہے کہیں نہ کہیں؟ ایگزیکٹلی. اس کے جو سیڈز ہیں, سیڈز کے اندر اس کا اندر ایسا فائبر ہوتا ہے کہ جو آپ کی باڈی کے اندر جو کولیسٹرول جمع ہو رہا ہے, آپ کی لیور کے اوپر جمع ہو رہا ہے, آپ کی ویسلز کے اندر اگر کولیسٹرول جمع ہو رہا ہے, اس کو اپنے ساتھ یہ بائنڈ کر کے باڈی سے باہر نکالتا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ایسے امپورٹنٹ, آپ نے دیکھا کولیسٹرول زیادہ ہے, LDL زیادہ ہے, HDL کم ہے, اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہارٹ
डिजीज़ के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो LDL को बेसिकली ये जो अनार का बीज अपने साथ बाइंड कर लेता है, और ये ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जो कि इंतहाई खतरनाक है। तो जिन लोगों का LDL ज़्यादा है वो इसका इस्तेमाल लाजमी करे, जिनको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर कैपेसिटी है कि ये बाइंड कर सकता है। और आपने देखा होगा कि वेट जिनका ज़्यादा होता है उनमें सेंट्रल ओबेसिटी का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा होता है, उनका पेट बाहर की तरफ होता है, वेस्ट इंक्रीज हो रही होती है। सो अनार के अंदर जो फाइबर है वो एग्जैक्टली उस फैट को बाइंड करता है जो इन तीनों चीज़ों के अंदर रोल प्ले कर रही होती है। सो अनार की रेगुलर और एक सही डोज में कंजम्पशन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जैसे मैंने बताया कि नमक लोग स्प्रिंकल करके कंज्यूम करते हैं, और हर चीज़ पे हम जो नमक स्प्रिंकल करने लगे ये बड़ा नुकसान। अब देखिए हार्ट हेल्थ के लिए वो मैंने एक जगह बताया कितना अच्छा है। अब लोग समझेंगे ये तो बहुत अच्छा है, हम जितना मर्जी का उस पर उतना ही वो सॉल्ट ऐड करेंगे, और वही सॉल्ट क्या करेगा, उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, और जहाँ उससे फायदा पहुंचाना है वहाँ वो उल्टा हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे हाई ब्लड प्रेशर की रीजन की वजह से। सो बड़ा सेंसिबली चीज़ों को ऑप्ट करना होता है, जस्ट ट्रेंड्स को या कल्चर फैक्टर्स को फॉलो नहीं करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर ग़िज़ाई ज़ोहा सुहेल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी आराह से भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, भारतीय क्रिकेट टीम को हालिया दिनों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गई। इस नाकिस कारकर्दगी के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने खिलाड़ियों के लिए सख्त नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस का मकसद टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है और डिसिप्लिन को यकीनी बनाना है। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई 10 निकाती गाइडलाइंस का इत्तलाक इंग्लैंड के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज से किया जाएगा, जिसका आगाज 22 जनवरी को कोलकाता में पहले T20 मैच से होगा। इन गाइडलाइंस में टीम के तमाम खिलाड़ियों के लिए मुश्तरका सफ़र और तमाम प्रैक्टिस सेशंस में मुकम्मल शिरकत जैसे उसूल शामिल हैं। टीम के किसी भी रुकन के लिए अलग गाड़ी या दीगर ज़ाती सहूलियात फराहम नहीं की जाएंगी। इसी दौरान ICC चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के पाकिस्तान आने की तस्दीक भी हो चुकी है। वो कराची में तकरीब में शिरकत करेंगे और फोटो सेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दुबई रवाना हो जाएंगे। इस खबर ने क्रिकेट के शायकीन के दरमियान तजस्सुस और बहस का नया सिलसिला छेड़ दिया है। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें भारतीय स्पोर्ट्स एनालिस्ट मैथ्यूश मिश्रा। मैथ्यूश, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, BGT ट्रॉफी, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को लेकर भारतीय टीम की नाकामी की बुनियादी वजूहात जो हैं वो आप क्या समझते हैं? क्या जो परफॉर्मेंस थी वो अप टू द मार्क क्यों नहीं रही इंडियन टीम की? थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमेशा से टफ होने वाली थी इंडियन टीम के लिए। जिस तरीके का स्क्वाड हमने सेलेक्ट किया था, मुझे लग रहा था कि ये टफ होने वाला है। और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, जैसे आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना सबसे टफ चीज होती है, और किसी भी कंट्री को अपने होम सॉइल पे हराना बहुत टफ काम होता है। लेकिन तो भी जिस तरीके की शुरुआत इंडियन टीम ने पर्थ में की थी, एक कन्विंसिंग विक्ट्री उनको मिली थी, उसके बाद से ऊपर ही जाना था। एडलेड टेस्ट मैच भी जो है वो काफी क्लोज था, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी चीजें हुई कि टीम इंडिया ने वो कॉन्फिडेंस लूज कर दिया और इतनी बड़ी मैसिव सीरीज हारी है, जिसके वजह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन की रेस से भी आउट हो गए हैं। पहली बार हुए हैं, पिछले 2 फाइनल्स खेले इंडिया। लेकिन ये जो चीज है ये हमने एक्सपेक्ट, कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि परफॉर्मेंस जो है एज इन ऑस्ट्रेलिया को हराना टफ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं लगा था कि इतनी बुरी तरीके से टीम इंडिया हार सकती है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने स्पेसिफिकली क्या देखा? जिस तरह से रोहित शर्मा हमने देखा वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, कोहली सिर्फ एक टेस्ट मैच के अलावा बाकी पूरी सीरीज में वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानी जो टीम है वो इन्हिसार करती है। ऑब्वियसली रोहित अगर अच्छा एक स्टार्ट दे देते हैं, बाद में कोहली उस स्कोर को आगे लेकर जाते हैं, तो फिर इंडियन टीम इतनी मुश्किलात का शिकार नहीं होती है। लेकिन हमने देखा कि जब ये 2 बल्लेबाज नहीं चलते हिंदुस्तान के, तो फिर हिंदुस्तानी टीम काफ़ी प्रेशर में आ जाती है। बहुत सारे मैचेस में इस तरह से देखा। तो ये जो सीनियर खिलाड़ी हैं टीम में, जिनमें शुभमन गिल भी हैं, इनका किरदार आपको लगा कि इस सीरीज में काफी गैर मौसर रहा? जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमने जो एनालाइज किया, जो सीरीज लॉस हुई, उसके बाद जो हमने देखा जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, जैसे आपने कहा, जो बड़े खिलाड़ी हैं और टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं। अगर हम बात करें रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और KL राहुल की, इन तीनों में KL राहुल का ही एवरेज सबसे थोड़ा सा बेटर रहा है, अराउंड 30 का, अगर हम पिछले साल की बात करें। और रोहित शर्मा, बिकॉज ऑफ ये जो रिसेंट लो स्कोरिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं, उनका एवरेज बहुत ही, मतलब उनका एवरेज शायद 11 का था। तो अगर आपका ओपनर खिलाड़ी, आपका कप्तान, जो इतना सबसे बड़ा प्लेयर है आपकी टीम में, वो अगर
अगर 11 की एवरेज पे खेल रहा है और टॉप ऑर्डर फेल कर रही है तो टीम तो फेल करना जाहिर है। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली हर टीम पर एक बुरा पैच आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदुस्तानी टीम बड़ा ज़बरदस्त खेलती रही, माजी में हमने देखा भी T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, और जिस तरह से हिंदुस्तानी अवाम ने फिर उनका वेलकम भी किया था। नो डाउट बहुत अच्छी टीम है, बहुत कंपेटिटिव है। इस सीरीज़ में स्पेसिफिकली आपको क्या लग रहा है जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, वो फिटनेस बेहतर नहीं थी प्लेयर्स की, या कोई स्ट्रैटेजी जो थी वो हिंदुस्तानी टीम की ठीक नहीं रही है? आपको इसमें क्या लग रहा है जो अब हम देख रहे हैं कि सख्तियाँ इंडियन बोर्ड की तरफ से की जा रही हैं कि हर खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगा? क्या पहले प्रैक्टिस सेशन में सारे हिस्सा नहीं लेते रहे, अलग अलग ट्रैवल करके आते रहे, वो भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं? जी, मेरे हिसाब से फिटनेस की तो कोई इशू नहीं था, मतलब फिटनेस का कोई इशू नहीं था इस टूर में। हाँ, ये हो सकता है कि हमने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशंस जो होती हैं, जो टीम कभी कभी मतलब प्लेयर्स ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में ऑप्ट आउट कर सकते हैं, वो शायद थोड़ी ज्यादा थी। लंबा टूर था, लोगों ने रेस्ट लिया। मेरे ख्याल से उसका एक जो है चेंज यहाँ पे जरूरी है कि आपको ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशंस कम करके मैंडेटरी ट्रेनिंग सेशंस ज्यादा करने चाहिए, ताकि टीम जो है वो एक साथ ट्रेनिंग करे और उस माइंड स्पेस में गेम में जाए कि हम एज अ टीम जीतने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वहां पे कुछ लैकिंग हो सकता है हुआ हो ऑस्ट्रेलियन टूर पे, लेकिन फिटनेस मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम थी। जो एक बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी टीम इंडिया के सिलेक्शन में, जो प्लेइंग 11 था, उसमें बैलेंस की कमी मुझे थोड़ी कहीं ना कहीं दिखाई दी थी। अगर आपके बैट्समैन फेल कर रहे हैं, आपके बॉलर भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक अकेले ऐसे खिलाड़ी थे जो अपना आगे बढ़ते चले जा रहे थे परफॉर्मेंस के बल पे। तो ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जसप्रीत बुमराह चल रहा था, ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया तो था ही नहीं। अगर बिल्कुल, मैं मैथ्यूश मैं इसी तरफ आने लगा था कि अगर हम इंडिया टीम की परफॉर्मेंस को देखें, तमाम प्लेयर्स की, और जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग को देखें, तो वो यकीनी तौर पर बिल्कुल वन साइडेड हमें तमाम चीज़ें दिखाई दे रही थी जब हम ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को देख रहे थे। अच्छा, विराट कोहली के हवाले से मैं स्पेसिफिकली इसलिए पूछना चाहूँगा क्योंकि यहाँ भी विराट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बाबर से उनका कंपैरिजन किया जाता है। आप इन चीज़ों को जानते हैं, सोशल मीडिया पर आप भी ये चीज़ें देखते होंगे। विराट 5 से 6 बार तकरीबन एक ही तरीके से आउट हुए। आपको क्या लग रहा है कि क्या टेक्निक, एक बैट पैच जिस तरह से पहले भी उन पर आया था, एक बार फिर से आपको लग रहा है कि एक बैट पैच फिर से उनका स्टार्ट हुआ है? और दूसरा, हमें वो अग्रेसिव साइड पे ज्यादा दिखाई दिए, एग्रेशन जो वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ दिखा रहे थे। नो डाउट जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो भी ऑन फील्ड बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाते हैं, वो दूसरी टीम को बहुत ज्यादा तंग करते हैं, जुमले भी कसते हैं। लेकिन आपको नहीं लगा कि इस बार हिंदुस्तानी टीम का जो ज्यादा फोकस रहा वो सिर्फ कॉन्स्टास को तंग करना था, ट्रेविस हेड को तंग करना था, बार बार जुमले कसे जा रहे थे? ये गैर जरूरी चीजें जो इंडियन प्लेयर्स ने की, ये मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा, जो आपके एक्स क्रिकेटर्स ने बड़ी तनकीद की आपके प्लेयर्स पर, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी जो आपकी आवाम है उन्होंने बहुत ज्यादा इस पर क्रिटिसाइज किया हिंदुस्तानी टीम को कि कॉन्स्टास से भिड़ने की क्या जरूरत है, 19 साल का बच्चा है और आप उसको टक्कर मारकर गुजर रहे हैं, आप अपनी क्रिकेट पर फोकस क्यों नहीं कर रहे? आपको लग रहा है कि ये भी कुछ रीजंस हैं? ये मेरे ख्याल में जब हमने ये चीज होते हुए देखी थी, मैं वहीं था, मैदान पे ही था, मैंने देखा ये होते हुए, मुझे भी ये ठीक नहीं लगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक प्लेयर एज अ प्लेयर आप सोचें, उनका जो माइंड स्पेस होता है, अगर परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही, कुछ फ्रस्ट्रेशन जरूरी है, तो ये जो माइंड गेम्स खेलना ये भी कहीं ना कहीं जरूरी होती है। अब उसमें अपनी बाउंड्रीज आपको पता होती है कि आपने क्या क्रॉस करना है, क्या नहीं करना है। कहीं ना कहीं वो क्रॉस हो जाती है थोड़ी बहुत, जिसके लिए विराट कोहली को जो है कुछ 20% का फाइन भी आईसीसी ने किया था मैच फीस का। तो वो शायद क्रॉस हुआ था। अब आईसीसी से ऊपर कौन है, तो उन्होंने वो देखा कि वो थोड़ा गलत था, उन्होंने फाइन किया। लेकिन देखिए, थोड़ा बहुत एग्रेशन मैं मानता हूं कि सही है, होना भी चाहिए, लेकिन हाँ, आपको बाउंड्रीज एज अ प्लेयर आपको पता होनी चाहिए, और एक फिजिकली नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलें, अच्छी बात है। और ये हमने देखा कि ये जो हिंदुस्तानी अवाम है उन्होंने भी इस पर विराट कोहली को, हालांकि वो बहुत प्यार करते हैं उनसे, लेकिन जो चीज लोगों को लगा उन्होंने उसका इजहार भी किया, और काफी हमने देखा कि विराट की जो खिंचाई थी वो सोशल मीडिया पर फिर काफी की गई। अच्छा, पाकिस्तान में अब चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। हमारी बड़ी कोशिश थी कि इंडियन टीम यहां पर आए, हम उन्हें वेलकम करें, जिस तरह से हमारी टीम का हिंदुस्तान में वेलकम किया गया था वनडे वर्ल्ड कप में। खैर, ये नहीं हो सका, उम्मीद करते हैं कि ये फ्यूचर में हो जाए। अभी आप किस तरह से देख रहे हैं? खबरें ये आ रही हैं कि रोहित शर्मा जरूर आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के लिए। पाकिस्तानी फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। अभी जब मैंने ये न्यूज सुनी, अगर ये सही है और असल में वो आ रहे हैं, तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं।
جی، اور ہم بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو نارمل طریقہ ہوتا ہے ایک ICC ایونٹ کا ویسا ہی ہو. اب یہ پالیٹکس ہے یا جو ڈیسیجن میکرز نے ڈیسیجن لیا ہے وہ اس کی وجہ سے ہم دبئی میں کھیلیں گے پاکستان کے اگینسٹ. بٹ جو کیپٹنس میٹ ہوتی ہے وہ تو اوبیسلی ہر ایک ICC ایونٹ سے پہلے ہوسٹ کنٹری میں ہوتی ہے. میں نے یہ نیوز پڑھی نہیں ہے, مجھے سورس کا پتہ نہیں ہے, تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ سچ ہے کہ نہیں, لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہ ایز نارمل پروسیجر فالو ہونا چاہیے. اور روہت شرما وہاں آئیں گے, وہاں کے لوگ ان کو ویلکم کریں گے, اور یہ بہت ایک پازیٹیو چیز ہوگی کرکٹ کے لیے. تو میں بھی بہت بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں ان ویژولز کا جب روہت شرما وہاں جائیں گے. چلیں ٹھیک ہو گیا. اور آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ کرکٹ ڈپلومیسی جو ہے یہ ایک پازیٹیو قدم ہے یقینی طور پر روہت اگر آتے ہیں, اور امید ہم یہ کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم بھارتی ٹیم بھی پاکستان آئے, یہاں پر بائیلیٹرل سیریز بھی شروع ہو, ICC کے ایونٹس میں بھی ایک دوسرے کے وینیو پر جا کر کھیلیں, تو حالات آپ کو کہیں لگتا ہے کہ بہتری کی طرف جائیں گے؟ ہندوستانی گورنمنٹ ان چیزوں کو الاؤ کرے گی ان فیوچر؟ جی بالکل ہونا چاہیے. دیکھیے گورنمنٹ کے ڈیسیجنز گورنمنٹ کے ہاتھ میں, اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن کرکٹ کی بات اگر ہم کریں تو میں نے جیسے ہمیشہ سے کہا ہے, کرکٹ جو ہے ایک سپورٹ ہے جو دوستیاں فرینڈشپس بناتی ہیں لوگوں کی. میرے ورلڈ میں اتنے دوست ہیں, میرے ویسٹ انڈیز کے دوست ہیں, نیوزی لینڈ کے دوست ہیں, ساؤتھ افریقہ کے دوست ہیں, پاکستانی دوست ہیں, اور سارے دوست جو میرے بنے ہیں وہ کرکٹ کی وجہ سے بنے ہیں. تو اس کو ایز اے فرینڈشپ سپورٹ کو جو ہے ایسے پازیٹیولی لینا چاہیے. اس میں پالیٹکس اور اس کو انوالو یقینی طور پر نہیں کرنا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا ہی کریں. اچھا, کچھ انڈین میڈیا پر کچھ خبریں اس وقت چل رہی ہیں کہ جو وہاں سے جرنلسٹ ہیں یا وہاں سے جو شائقین ہیں وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں, کوئی ویزا پرابلمز ہو رہی ہیں, ایسا کچھ ہرڈلز آپ کے سننے میں آئی ہیں تو ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری گورنمنٹ تک بھی وہ پہنچے اور ان چیزوں کو بھی کلیئر کیا جا سکے. ابھی تک میں نے ایسے پرسنلی مجھے کسی نے شیئر نہیں کی ہے چیزیں, لیکن ہاں آپ جیسے جانتے ہیں کہ ویزا پروسیس دونوں کنٹریز کا, آپ یہاں آنا چاہتے ہیں یا ہم وہاں جانا چاہتے ہیں, دونوں میں تھوڑی سی پابندیاں ہوتی ہیں اور تھوڑے زیادہ پیپر ورک لگتے ہیں. لیکن میرے خیال سے اگر ایک ٹورنامنٹ ہے تھوڑا بہت ٹف ہو سکتا ہے, لیکن جو جانا چاہتا ہے وہ بالکل بے شک جائے گا, اور میرے خیال میں ہم کور کریں گے ICC چیمپئنز ٹرافی کو. چلیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی جلدی پاکستان آئیں تاکہ ہم آپ کو اپنے شو میں بھی بلا سکیں. اچھا, پاکستان میں اب چیمپئنز ٹرافی کی جو میزبانی ہو رہی ہے, انتظامات کوشش تو کیے جا رہے ہیں کہ بہت اچھے ہوں گے, اور امید بھی یہی ہے, بہت زیادہ اس پر دن رات کام کیا جا رہا ہے. وہاں پر اس حوالے سے کیا خبریں ہیں, کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے پاکستان کی ان تیاریوں کو؟ دیکھیں, کچھ خبریں ہم نے پڑھی تھیں جو تھوڑی سی نیگیٹو تھیں. میں آنیسٹلی بتاؤں تو کہ پاکستان کے اسٹیڈیمز کی تیاری اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے ایک ICC ایونٹ کے لیے. ہم نے وہ فوٹوز دیکھی ہیں, ابھی تک اسٹیڈیم ٹھیک سے بنا نہیں ہوا, اسٹینڈس میں سیٹس ریڈی نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کی بات تو آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, آپ وہاں ہیں, آپ جانتے ہوں گے, تو آپ سیٹس لگ چکی ہیں, انسٹال ہو چکی ہیں. اس لیے ہم تو چاہ رہے تھے کہ آپ لوگ آ جائیں. ہم نے تو پراپر اس پر ایک شو بھی کیا تھا, اپنی ٹیم کو بھیجا تھا کہ اسٹیڈیم میں جائیں اور ہمیں جا کے بتائیں کہ کتنی تیاری ہو رہی ہے. تو آج سے ایک ہفتہ پہلے سیٹس لگنے کا جو کام تھا وہ شروع ہو گیا ہوا تھا, اور ابھی تک تو میرا خیال ہے وہ مکمل بھی ہو چکا ہوا ہے, تو کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. تو امید یہی کرتے ہیں کہ جب یہ ٹورنامنٹ شروع ہوگا تو بہت اچھے طریقے سے ہوگا. پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے اور پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے. بٹ انفارچونیٹلی جو ملاقات ہونی ہے دونوں ٹیموں کی, انڈیا اور پاکستان کی, وہ دبئی میں ہونی ہے, جو کہ ہمارے لیے شاید تھوڑا سا مشکل ہوگا پھر وہاں پر جانا. آپ تو جا سکیں گے, تو پھر انشاءاللہ آپ کو دوبارہ شو میں ضرور بلائیں گے, اور اگر آپ پاکستان آتے ہیں تو پھر ہم آپ کو ابھی سے اپنے شو میں دعوت دے رہے ہیں کہ آپ یہاں پر بھی ہمیں ضرور ٹائم دیجیے گا. اچھا, ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جب ہم دونوں ممالک کے درمیان یہ بات کر رہے ہیں, یہ جو ICC ایونٹس میں بھی ابھی ایک پرابلم شروع ہو گئی ہے اور ایک معاہدہ کر لیا گیا ہے کہ 2027 تک اب پاکستانی ٹیم بھی وہاں پر نہیں جائے گی. ہماری تو کوشش یہ تھی کہ بائیلیٹرل سیریز کسی طرح سے شروع ہو جائے دونوں ممالک کے درمیان. اب تو یہ ICC ایونٹس میں اتنی دوری ہو رہی ہے, یہ کیسے ختم ہوگی؟ میتھیوش, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے خیال میں جتنی آپ دیکھیں, اب ہم سب جانتے ہیں انڈیا پاکستان کا گیم سب سے بڑا گیم ہوتا ہے کرکٹ کی بات کریں تو. اب جتنی زیادہ انڈیا اور پاکستان گیمز کھیلیں گی, جتنے زیادہ لوگ دیکھنا چاہیں گے اپنے ملکوں میں, ایک دوسرے کے ملکوں میں ٹیمز جائیں گی, جو کہ ابھی ہونا نہیں ہے 2027 تک. لیکن اس سے یہ چیز اور زیادہ ڈیولپ ہوگی, اور کرکٹ فریٹرنیٹی کے ڈیسیجن میکرز کو ضرور یہ سوچنا چاہیے. اب یہ کیسے ٹھیک ہوگا یہ تو میں نہیں جانتا ہوں, اور ٹھیک ہوگا بھی کہ نہیں میں نہیں جانتا, لیکن امید ہم سب کی یہی ہے کہ یہ ہو, بائیلیٹرل سیریز شروع ہو. اور اس سے ہمیشہ سے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے, ینگ ٹیلنٹ ہے, وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ ایک دوسرے کی ہوم کنٹریز میں کھیلیں گے تو دونوں ٹیمیں بہتر کریں گی, کرکٹ ڈیولپ ہوگی, دونوں ٹیمز ڈیولپ ہوں گی. تو یہ ضرور سوچنے والی بات ہے. اور
मेरे ख्याल में देखें दोनों मुल्कों के लोग दोनों जगह के फैंस चाहते यही हैं. अब डिसीजन मेकर तो डिसीजन मेकर होते हैं, तो आप जानते हैं. बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया. भारतीय स्पोर्ट्स एनालिस्ट मैथ्यूश मिश्रा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और उम्मीद हम यही करते हैं कि जो भारतीय टीम है वो पाकिस्तान ज़रूर आए, पाकिस्तान में आकर खेले. कोशिश यही की गई पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फिर वेन्यू डिसाइड हुआ वो दुबई का वेन्यू डिसाइड हुआ है. चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन भी है, तो पाकिस्तान की तरफ से जो इंतजाम हैं वो भी मुकम्मल किए जा रहे हैं. स्टेडियम्स को दोबारा से अपग्रेड किया गया है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर काम हो रहा है, बड़ा तेज़ी से वहाँ पर काम किया जा रहा है, रैपिडली काम हो रहा है. और उम्मीद हम यही करते हैं कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब की क़यादत में इस वक्त मैनेज करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे. वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान. नाज़रीन, पाकिस्तान में CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का इम्तिहान हर साल हज़ारों नौजवानों के लिए एक चैलेंज और यकीनी तौर पर एक बड़ा ख्वाब भी होता है. ये इम्तिहान मुल्क की सिविल सर्विस में शामिल होने का सबसे अहम ज़रिया है, जो कामयाब उम्मीदवार को न सिर्फ मुआशी लिहाज से भरपूर मराद देता है बल्कि उन्हें मुल्क की हुकूमती दफातर में आला ओहदों पर फाइज करता है. CSS का इम्तिहान अगरचे नहायत मुश्किल है, मगर अच्छी तैयारी से इसमें कामयाबी हासिल की जा सकती है. इस्लामियात के मजमून का पेपर भी अहमियत रखता है और इसकी तैयारी के लिए एक खास हिकमत अमली की ज़रूरत होती है. तो आज इस सेगमेंट में हम आपके लिए लाए हैं कि CSS इस्लामियात के पेपर की तैयारी आप किस तरह से कर सकते हैं. हम इस पर तफसील से बात करेंगे और इसके अहम निकात पर भी बात करेंगे, ताकि आप इस मजमून को आसानी से समझ कर बेहतरीन तरीके से हल कर सकें. और वो तमाम बच्चे जो CSS 2025 के इम्तिहान देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी. तो विद इन 10 to 12 मिनट्स हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर कर सकें. हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल सेक्रेटरी लॉ उस्मान ताहिर जप्पा साहब, पहले भी बहुत बार हमारे शो में आ चुके हैं, और उनकी इन मुफीद मालूमात को लेकर हम देख रहे हैं कि तमाम लोगों की जानिब से जो रिस्पांस हमारी वीडियोस पर आता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है. उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू. कैसे हैं आप? अल्लाह की बड़ी मेहरबानी. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि CSS का जो पेपर है वो इतना ज़्यादा मुश्किल होता क्यों आखिर? बुनियादी मुझे कोई वजह उसमें बता दें. जैसे मैंने अभी आपसे ब्रेक में भी पूछा कि पास और फेल की रेशो क्या है, तो आपने मुझे कहा लेस देन 2% हैं जो पास होते हैं. अच्छा देखें, जितनी बड़ी जिम्मेदारी आप किसी को असाइन कर रहे होते हैं ना, उतना ही बड़ा उसका इम्तिहान होता है. ठीक है. इंसान को जब कायनात में भेजा गया है तो उसको जिम्मेदारी इतनी बड़ी दे दी कि अल्लाह ने इसको खलीफा बनाया अपना, यानी उसके अहकामात को नाफिज करना है. तो इसकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है, इसलिए इसका इम्तिहान भी उतना बड़ा है. तो ये जो कायनाती इम्तिहान है ये वाला, ये भी इसीलिए इतना मुश्किल है कि आपको आगे चल के जिम्मेदारी, आपने रियासत के निज़ाम को चलाना है. रियासत के जो 3 निज़ाम है, अदलिया है, मुकन्नना है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, इसमें दरमियान में जब आपकी मुकन्नना नहीं होती, आपकी असेंबली नहीं होती, तो यही ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है जो आपके उस असेंबली के सेशन को भी साथ लेके चल रहा होता है, और फिर अगले इलेक्शंस भी इसी नहीं करवाने. तो जिम्मेदारी इतनी बड़ी है, इसलिए इम्तिहान इतना बड़ा है. और ऑलराउंडर बनना होता है आपको, ये नहीं कि किसी एक फील्ड में आप माहिर हैं. 100%, ये एक बहुत बड़ी वजह है. और फिर आपको 24 आवर्स आप साइन करते हैं गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट के, 24 आवर्स में वो मुझे कोई भी टास्क किसी जगह पे भी असाइन कर सकती है गवर्नमेंट. इसलिए ये मुश्किल इम्तिहान है, और आपको ब्राइटेस्ट माइंड्स चाहिए होते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपने लेके आना है, क्योंकि आपने रियासत का निजाम चलाना है. तो इसके लिए मुश्किल. अच्छा, पहले भी आप हमारे शो पर आए हुए हैं, पहले भी हमने CSS के पेपर्स को लेकर काफ़ी डिस्कशन की, और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको बाय सब्जेक्ट लेकर चलें ताकि बच्चों के लिए और ज़्यादा आसानी हो आपके एक्सपीरियंस की वजह से. और जो हमारी सारी वीडियोस थी वो बहुत ज़्यादा उस पर व्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा उस पर कमेंट्स भी हैं, लोग उसको काफ़ी तारीफ भी कर रहे हैं. अच्छा, CSS इस्लामियात के पेपर के हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं. आपकी उस वक्त क्या तैयारी थी, आपकी उस वक्त क्या हिकमत अमली थी, आपकी उस वक्त एज क्या थी, किस तरह से आपने सारा वो प्रोसेस किया? अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि हम इंशाल्लाह एक सब्जेक्ट वाइज चलेंगे. आज इस्लामियात है, करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स है, ताकि एक सिस्टमैटिक वे में आगे फरवरी में पेपर्स आ रहे हैं तो बच्चों की उस तरह से तैयारी हो. और हमारा जो बुनियादी मकसद है इस सारे शो को करने का वो ये है कि हम खुद चाहते हैं कि सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट माइंड्स की गवर्नमेंट को जरूरत है, बजाय वो किसी और सेक्टर में जाए तो जहां उसने नेशन बिल्डिंग में काम आए. इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम जो ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं उनको गाइड करके, एंकर करके हम उनको इस साइड पे लेके आए. अब आ जाए जी पेपर्स की जानिब. CSS के जितने 12 पेपर्स हैं, एक मॉर्निंग में होता है, एक इवनिंग में होता है. 12 पेपर्स में आप इंग्लिश को अगर निकाल दें, इंग्लिश ऐसे और पैसी, बाकी जितने पेपर्स हैं उसमें आपने 4 सवाल करने होते हैं. ठीक है. और 5वां सवाल आपका कंपलसरी होता है जो कि MCQs का है. ठीक है. पहला आधा घंटा हर सवाल, हर पेपर का, यानी वो पाकिस्तान अफेयर्स हो, वो करंट अफेयर्स हो, वो जो भी हो, कंपलसरी हो, ऑप्शनल हो,
آپ نے آدھے گھنٹے میں 20 MCQs کرنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 20 نمبر آپ کے ہو گئے, باقی 80 رہ گئے. 80 میں سے 4 سوال آپ نے کرنے ہیں, 20 نمبر کا ہر ایک سوال ہوگا ہر پیپر کا. یہ تو ایک سیٹ پیٹرن آ گیا. اب وہ 20 MCQs آپ کریں گے, اس میں آپ کا آدھا گھنٹہ نکل جائے گا, پیچھے آپ کے پاس بچیں گے 2.5 گھنٹے. 2.5 گھنٹے میں آپ نے 4 سوال کرنے ہیں, تو 2.5 گھنٹے کو جب آپ 4 سوال کے اوپر ڈیوائڈ کریں گے تو تقریباً آپ کے پاس جو ٹائم آئے گا وہ 35 منٹ. 35 منٹ, ٹھیک ہے. 35 منٹ میں 30 منٹ آپ نے لکھنا ہے, اور آخری 5 منٹ فار اینی کیس آپ نے ریوائز کے لیے چھوڑنا ہے. ریوائز کرنا ہی کرنا ہے اپنے آنسر کو, اس کے میں نے کیا لکھا ہے, کہ میں نے کیا لکھا ہے, کیونکہ اس میں لازمی غلطی, کمی, کوتاہی کوئی رہ جاتی ہے, از ایم آر, واز ور, ایز ایف کچھ رہ جائے گا, آپ نے دوبارہ سے اس کو ایڈ آن کر لینا. یہ آ گیا. اب آپ جیسے ہم اسلامیات کی بات کریں, اسلامیات کا ایک سلیبس جو ہے وہ دیا ہوا ہے ویب سائٹ کے اوپر, یعنی جو آفیشیل کے یہ ریکمینڈڈ سلیبس ہے اور یہ ریکمینڈڈ بکس ہیں, آپ نے اس کے اندر پڑھنا ہے. اب وہ جو ریکمینڈڈ سلیبس ہے وہ سٹرکچرڈ ہے, یعنی اس کی پہلی ہیڈنگ ہے انٹروڈکشن آف اسلام, پھر آگے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز رول ماڈل, پھر اس کا آگے اسلامک کلچر اینڈ سیولائزیشن, پھر جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ اسلامک کوڈ آف لائف. تو یہ ساری سٹرکچرڈ مینر میں دی ہوئی ہیں. یہ ٹوٹل 7 ٹاپک ہیں جو سٹرکچرڈ انہوں نے دیے ہوئے ہیں. جب میں نے تیار کیا تو ان 7 ٹاپکس میں سے, اچھا ہر پیپر میں 7 سوال ہوں گے, 4 آپ نے کرنے ہوں گے, 3 آپ کے پاس آپشنز میں ہیں کہ چلیں جو آپ کو آسان لگ رہے ہیں آسان لگ. میں یہ پوچھنے والا تھا. ٹھیک ہے, یہ جو 7 سوال آپ کے آئیں گے, 7 ہی ایریاز ہیں. اب 7 ایریاز, جیسے اسلام ہے, اسلام میں 2 چیزیں, ایک ارکان اسلام ہے, ایک عقائد اسلام ہے. ٹھیک ہے, تو ارکان میں سے ایک سوال آئے گا کہ یہ اسلام کے رکن ہیں, اور یہ اسلام کے عقائد ہیں, یعنی عقیدہ رسالت ہے, عقیدہ توحید ہے, اور عقیدہ آخرت ہے. یہ جو تینوں ہیں آپ ایک تیار کریں گے. اس کا سوال بڑا پیٹ آتا ہے, عقیدہ آخرت کے انسان کے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں. آخرت کا بھی یہی سوال آئے گا, عقیدہ رسالت کا بھی یہی آئے گا, عقیدہ رسالت کے انسان کے انفرادی اور اجتماعی زندگی پہ کیا, توحید کے انسان کے انفرادی اور اجتماعی زندگی پہ کیا اثرات. تو یہ ایک سوال آپ نے تیار کرنا ہے, اور اسی سوال کو آپ نے ساروں کے اوپر لگانا ہے. وہ جو بچپن میں پڑھتے تھے ایک ڈریم والا, تو اس کو ساروں کے اوپر لگانا. سیم از دا کیس ود ارکان اسلام, یعنی آپ دیکھیں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اس کے بھی انسان کے انفرادی اور اجتماعی زندگی کو, یعنی حج آپ کو صبر سکھاتا ہے, روزہ بھی آپ کو صبر سکھاتا ہے, نماز بھی آپ کو صبر سکھاتا ہے, یعنی حج آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے. ایک مخصوص ایام ہے 5, ان کے اندر آپ نے خاص جگہ پہ رہنا ہے, خاص لباس پہننا, ڈسپلن سکھاتا ہے. روزہ بھی آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے, خاص وقت پہ آپ نے رکھنا ہے, خاص وقت پہ افطار کرنا ہے. نماز بھی آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے خاص وقت پہ. تو آپ ایک سوال تیار کریں گے اور آپ کے باقی 4 آٹومیٹکلی تیار ہو جائیں گے. یہ تو وہ ہیں جو پیٹ سوال اس نے آپ کو دینے ہیں تاکہ بچے سے وہ کویشچن نہ کھینچ لیا جائے جس کو. یہ ہماری بیسکس ہیں, یہ ہماری بیسکس. ٹھیک ہے, اب اگلے سوال آئیں گے کرنٹ ریلیٹڈ, جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر دے گا. وہ کرنٹ ایشوز کیا ہیں, اس وقت مارکیٹ میں ایک اسلاموفوبیا کا کانسیپٹ ہے پوری دنیا میں, کہ اسلام جو ہے, بابا ونگا ایک وہ مشہور زمانہ تھی جس نے پریڈکشن کی ہوئی تھی, اس نے 2046 کی پریڈکشن کی ہوئی ہے کہ یورپ ول بی پریڈومیننٹلی مسلم. اچھا, تو یہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے سوال آ سکتا ہے. پھر کیا ہے کہ اسلام کے جو نظام ہیں ان پہ ایک سوال لازمی آتا ہے. یہ اس وقت میں نے نکالے ہوئے تھے کوشچن کہ اسلام کے جو نظام, اسلام کا عدالتی نظام ہے, اس پہ سوال آئے گا. اسلام کا معاشی نظام ہے, نظاموں میں سے ایک نظام پہ سوال ضرور آئے گا. معاشی نظام, عدالتی نظام آ جائے گا. ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر اسلام میں کیا ہے, اسلام کا جو مجلس شورا کا نظام ہے وہ کیا ہے. تو ان نظاموں میں سے ایک نظام کے اوپر سوال آ جائے گا. پھر جب آپ اس کو کرنٹ میں لے کے آئیں گے تو دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کے اوپر سوال آئے گا کہ کیا اسلام دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے یا دہشت گردی کو. پھر اس میں ایک پرٹیکولر ہیڈنگ دی ہوئی ہے, اور وہ ہیڈنگ یہ ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق کا محافظ ہے یا نہیں پوری. تو عورتوں کے حقوق کے اوپر آپ سمجھتے ہیں بڑی بات ہوتی ہے, شادیوں کے معاملے میں بات ہوتی ہے, اسلام نے 2 گواہیاں کیوں رکھی یہ بات ہوتی ہے, اسلام نے عورت کے اوپر الرجال قوامون کیا حقوق ہیں, کیا فرائض ہیں. تو آپ نے اس کو اس سائڈ سے تیار کرنا ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق کا محافظ ہے. عرب تو بہت شادیاں کیا کرتے تھے, اسلام نے ان کو منع کیا کہ 4 سے اوپر نہیں کرنی, اور پھر بھی کہا کہ 1 کے اوپر رہنا ہے آپ نے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. تو یہ اس طرح سے سٹرکچرڈ مینر میں آپ اگر 7 ایریاز تیار کر لیتے ہیں تو ایک ایریا میں سے ایک سوال تیار کرنے سے آپ کا وہ سارا ایریا کور ہو جاتا ہے. کیونکہ ٹائم اس وقت اتنا شارٹ ہے, سو آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ ایک کو تیار اس طرح سے کریں کہ آپ کے باقی 4 تیار ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں, 7 سوال آتے ہیں, اگر کوئی 7 سوال ہی کر لیتا ہے, یہ
کچھ برائٹ اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے جن کے پاس اتنی ابیلٹی ہے جن کا, تو وہ ان کو کیا کوئی زیادہ پھر بینیفٹ اس میں مل جاتا ہے؟ کوئی پیپر ان کا ویک ہوا ہو, یا میں ویسے ہی اپنے نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں, بچوں کے نالج کے لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ یار میں اس ڈپارٹمنٹ میں زیادہ تیز ہوں, ٹھیک ہے, تو میری قابلیت کو جانچا زیادہ اچھا طریقے سے جائے گا یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اچھا, کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو 4 پہ شاید زیادہ فوکس نہ کریں, کہیں یار ہم 7 کر لیتے ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہی سوال آپ نے مجھے کیا. علامہ اقبال علیہ رحمہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پیپر کے اوپر لکھا ہوتا تھا نا, کوئی سے 3 سوال حل کریں, وہ سارے حل کر کے لکھ دیا کرتے تھے کوئی سے 3 چیک کر لیں. اچھا, یعنی اس طرح کے اسٹوڈنٹ واقعی کائنات میں موجود ہیں جن کو اللہ نے اتنا علم. اور ہوگا کیا کہ جو آپ نے پہلے 4 کیے ہوئے آپ کی وہی مارکنگ ہوگی, اگلے 3 ایگزامینر دیکھے گا ہی نہیں, کیونکہ 20,000 لوگوں نے اپیئر ہونا ہے اور 20,000 نے اسلامیات کا پیپر دینا ہے. وہ 20,000 کا پیپر جب جائے گا تو ایگزامینر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, وہ پہلے 3 آپ کے دیکھ لے گا. جو آپ کو اچھے آتے ہیں آپ نے وہی کرنے ہیں, ایکسٹرا ایفرٹ نہیں ڈالنی. وہ جو ایکسٹرا ایفرٹ آپ نے اس کا ٹائم کاٹ کے اگلے 3 کو دینی ہے نا, وہ ان کے اوپر محنت کریں. ان میں قرآن و حدیث کے حوالہ جات جتنے آپ زیادہ دیں گے آپ کو, کیونکہ اسلامیات کا پیپر ہے نا خالی باتوں سے نہیں ہونا, آپ نے اپنی بات کو کرنا ہے اپنی دلیل کے ساتھ. دلیل ہے آپ کو قرآن و حدیث کے ساتھ, تاریخ سے بھی ریلیٹ کرنا ہے obviously, تو اس میں وہ پراپر دلائل بھی شامل ہیں, دلائل دینے پڑیں گے. اچھا, اسلامیات کا جو پیپر ہے وہ اردو میں دینا ہے, انگریزی میں دینا ہے, یہ بھی کوئی چوائس ہوتی ہے؟ آپ نے کس میں دیا تھا؟ اچھا, اس کے بارے میں ایک مت بہرحال ہے, ہمارے ٹائم میں بھی تھی اور ابھی بھی یہ چلتی ہے کہ جو اردو کا پیپر ہے نارملی وہ لوگوں کا فیل ہو جاتا ہے اسلامیات اردو میں, اور جو انگلش والا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے. اچھا, اسی میتھ کو فالو کرتے ہوئے میں نے بھی انگلش میں ہی دیا تھا, ٹھیک ہے, اور اس سال میسیو لیول پہ سلوٹر ہوا تھا اسلامیات کے پیپر میں, لوگ فیل ہوئے تھے اور میرے 76 آ گئے تھے, اور وہ جو ٹاپ 10 لوگ تھے نا اس میں شامل جن کے اسلامیات میں 76 آئے تھے. تو یس, یہ میتھ بہرحال ایگزسٹ کرتی ہے. اس کی ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ جب آپ کا پیپر اردو میں ہوتا ہے تو وہ نارملی ایک سٹینڈرڈائز عالم کے پاس جاتا ہے, ٹھیک ہے, جو اس کو مارک کر رہا ہوتا ہے آپ کو, کیونکہ امتحان اتنا بڑا ہے نا. ٹھیک ہے, تو اب عالم کا جو لیول ہے اور جو طالب علم کا لیول ہے وہ میچ نہیں کرتا. تو وہ جو آپ کا آنسر ہے نا وہ اس کو کلک نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے, یعنی جس نے پیپر سیٹ کیا ہوا ہے وہ کسی جگہ کا ڈین ہوگا, کسی یونیورسٹی کا اسلامیات کا کوئی ہیڈ ہوگا, کوئی ڈین ہوگا, تو وہ میچ نہیں کر پاتا اس کو. کہ یار یہ بالکل سطحی سی بات لکھی اور اس بندے نے جانا بہت آگے ہے, لہذا اس سے میں ایکسپیکٹ اگلی چیز کر رہا ہوں. یعنی اب دیکھیں نا, عقیدہ آخرت کا جو سوال ہے یہ 10ویں میں بھی آتا ہے, 11ویں میں بھی آتا ہے, 12ویں میں بھی آتا ہے, 16ویں میں بھی آتا ہے, اور یہاں پہ بھی آتا ہے. تو آپ یہاں 10ویں والا جواب نہیں لکھ سکتے, آپ پی ایچ ڈی والا بھی نہیں لکھ سکتے کیونکہ آپ نے کر نہیں رکھی. تو ماسٹر لیول کا آپ نے اتنا کرافٹ کر کے آنسر لکھنا ہے جو اس کو کلک کرے. لیکن جو آپ کا انگلش کا پیپر جب آپ دیتے ہیں تو وہ نارملی ایک سٹینڈرڈائز عالم دین کے پاس نہیں جاتا, وہ نارملی جو ایکڈیمکس ہوتے ہیں ان کے پاس جاتا. تو ایکڈیمکس میں سے آپ کے پھر جو مارکس ہیں وہ ایکسیپٹیبل رہتا ہے, ایکسیپٹیبل لیول پہ آپ وہ لائن کراس کر جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, سب سے زیادہ آپ کو کیا لگتا ہے مشکل سوال کون سا اسلامیات کے پیپر میں ہے جو مشکل میں ذرا ڈال دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو؟ مشکل جو سوالات ہیں نا جی, وہ جب اسلام جس کو کرافٹ کرنا تھوڑا سا نا مشکل ہو جائے 100%. یعنی میں آپ کو مثال کے ساتھ واضح کر دیتا ہوں, 2 مثالیں آپ کو دوں گا. جب وہ اسلامک کانسیپٹ کو کنٹمپریری ایشو کے ساتھ کو ریلیٹ کرتا ہے نا, عصری معاملات میں جب لے کے آتا ہے نا, تو وہاں سے طالب علم کو اس کو منور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ پیٹ سوال ہے. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کے اوپر سوال آئے گا پیٹ, زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں یہ وہ. لیکن جب وہ زکوٰۃ کا سوال دے گا نا کہ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ تھا, مگر یہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے, بحث کریں. اب یہ سوال زکوٰۃ کا ہے لیکن اس نے ڈائمنشن اس کی وہ ڈال دی. اب اسٹوڈنٹ جیسے پڑھتا ہے تو ایسے پسینہ شروع ہوتا ہے اور بوٹس میں جا کے رکتا کہ یار میں نے زکوٰۃ تیار کیا ہوا تھا, زکوٰۃ کے مصارف یہ. اب کرنا کیا ہے, اسٹوڈنٹ نے اپنے آپ کو ایز کرنے کے لیے سوال اس طرح کا ٹرکی جب آئے گا تو اس نے کرنا ہے وہی اسی طرح سے زکوٰۃ لغوی معنی, زکوٰۃ. جب بھی سوال ہم پروگرام بھی جب شروع کرتے ہیں تو پہلے اس کا تھوڑا سا تمہید باندھتے ہیں. تمہید اس نے پھر بھی کنیکشن بنانا ہے. زکوٰۃ قرآن میں, زکوٰۃ حدیث میں, زکوٰۃ کے لغوی معنی, زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی. یہ تھوڑا سا میک اوور بنائے گا, 1-2 صفحے آ جائیں گے اس کے اوپر. اب وہ کرے گا اسلامک فلسفی آف زکوٰۃ, اسلام کا زکوٰۃ کا ماڈل ہے کیا. تو آپ کہیں گے زکوٰۃ ہوتی ہے, اس کا ایک خاص نصاب ہونا چاہیے,
وہ نصاب کی ہیڈنگ دے گا, پھر اس کے اوپر ایک خاص مدت گزرے, 1 سال نصاب لکھے گا, پھر اس کے کلیکشن کا ایک پورا پروسیجر ہے وہ لکھے گا, پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کا ایک پروسیجر ہے جو سورہ توبہ میں دیا گیا, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 مصارف قرآن نے سورہ توبہ میں ڈیفائن کر دیا کہ زکوٰۃ کا یہ مصارف ہے. یہ تھا اسلامک فلسفی آف زکوٰۃ, یہ ہونا چاہیے. اب آج کل کیا ہو رہا ہے, آپ نے آج اکاؤنٹ کھلوایا, کل پہلی رمضان ہے, زکوٰۃ کٹ گئی. اسلام کا فلسفہ تو تھا جس مال پہ سال گزرے گا گزر جائے بالکل اس پہ کٹے گی. پھر کیا تھا, 2.5% تھی. اب آپ کے اوپر فرض بھی ہے, آپ دینا بھی چاہتے ہیں, لیکن آپ نے زکوٰۃ کا ایک فارم دے دیا کہ میرے اوپر نہیں ہے, میں دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں, آپ کی نہیں کٹی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ کے اوپر اگر ہے تو ہر صورت کاٹی جائے, آپ نے وہ بچا لی. اب کلیکشن میں پرابلم آ گیا. اب ڈسٹریبیوشن دیکھ لیں, ڈسٹریبیوشن میں یہ 8 مصارف تھے, لیکن وہاں جب ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تو وہاں نیچے ولیج لیول پہ کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں, وہاں پہ آپ کو پتا ہے اپنی مرضی کے بندوں کو کسی کو دے دی, کسی کو رکھ لی. پھر ڈسٹریبیوشن میں وہاں پلفریج ہے, وہاں جب جاتی ہے جو امال ہیں جو ڈسٹریبیوشن کرنے والے ہیں اس میں پرابلم آ جاتی ہے. تو قرآن کا جو فلسفہ تھا جیسے کلیکشن تھی اور ڈسٹریبیوشن تھی, جب وہ آپ نے فالو نہیں کیا. اب ایک ڈاکٹر آپ کو مریض کو دیتا ہے کہ بھائی یہ آپ نے 2 سپون کھانے ہیں, آپ 2 سپون کی بجائے مریض کو آدھا سپون دیں گے تو اس کو تو فاقہ نہیں پڑے گا. تو جب وہ سوال اس طرح کا آئے گا نا, اس کو پھر اسٹوڈنٹ نے آرٹیکولیٹ اس طرح سے کرنا ہے کہ اسلامک فلسفی کو کنٹمپریری ایشوز کے ساتھ کو ریلیٹ اس طرح سے کرنا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے, بالکل ہو یہ رہا ہے, اس لیے یہ ریزلٹ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, سیم از دا کیس میں دہشت گردی کا آپ کو دے دو. اسلام دہشت گردی موجودہ دور میں آیا, آپ خود کش حملوں کا کوئی جواز دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے, یا دہشت گردی. اب ہوگا کیا کہ آپ وہی کریں, جہاد, سوال جہاد کا ہے, جہاد اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے موجودہ, ٹھیک ہے, یہ سوال اس طرح سے آ جاتا ہے. اب آپ نے کرنا کیا, جہاد لغوی معنی, جہاد کے لغوی معنی ہے کوشش کرنا, جد و جہد کرنا. اصطلاحی معنی, جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے اس کو جہاد کرتے. جہاد قرآن میں 2-3 قرآن کی آیات لکھیں گے, یا ایھا النبی جاہد الکفار, ٹھیک ہے, تو وہ یا ایھا النبی جاہد الکفار نہیں, ایمان والوں کو اکسائیں جہاد کے اوپر. 2-4 آپ آیات لکھیں گے, 2-4 احادیث لکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے فضائل آپ لکھیں گے. اب آپ لکھیں گے کہ اسلامک فلسفہ آف جہاد ہے کیا. اسلام کہتا ہے آپ عورتوں پہ حملہ نہیں کریں گے, اسلام کہتا ہے آپ بچوں پہ حملہ نہیں کریں گے, اسلام کہتا ہے پہلے آپ اس کو دین کی دعوت دیں گے, اسلام کہتا ہے جنگ کے دوران اگر وہ جنگ سے ہاتھ روک لیتا, اسلام کہتا ہے آپ ضعیفوں پہ حملہ نہیں کریں گے, اسلام کہتا ہے آپ چھپ کے حملہ نہیں کریں گے. اب آپ کے موجودہ دور میں کیا ہو رہا ہے, موجودہ دور میں دہشت گردی کے اندر بچے قتل ہو رہے ہیں, عورتیں قتل ہو رہی ہیں, کنووں کے اندر زہریں ڈالی جا رہی ہیں. اسلام کا یہ کانسیپٹ جہاد کا ہے ہی نہیں جو فالو ہو رہا ہے, لہذا اس دہشت گردی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو جو یہاں پہ پہلے سوال آتا ہے نا, بچہ وہاں پہ پریشان, وہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور کنفیوژن نہیں ہونی ہے, مطلب دونوں چیزوں کو پہلے الگ سے سمجھانا ہے اور پھر ان کا ایک نچوڑ نکال کے ان کا کنیکشن بنا کے بتانا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ابھی کون سے ایسے ذرائع ہیں یا کون سی ایسی کتابیں ہیں, اوبویسلی ہمارا شو بھی میرا خیال ہے بہت زیادہ ہیلپ تو اب کرے گا, آلموسٹ پیپر لیک ہی کر رہے ہیں ہم تو کون سی ایسی کتابیں ہیں, کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ بڑی اچھی تیاری ہو سکتی ہے بچوں کی. اچھا, اب ہم پیپر اس طرح سے لیک نہیں کر رہے, ہم یہ چاہ رہے ہیں, 100% ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بیسٹ آف دا بیسٹ مائنڈ اویلیبل ہے نا ملک کے اندر, ہمارے سسٹم میں, وہ ہمارے سسٹم میں آئے تاکہ ہمارا ملک گرو. میں ابھی سری لنکا سے آیا ہوں, ابھی انڈونیشیا سے آیا ہوں, ریسنٹلی کل ہی میں واپس آیا ہوں, اور میں حیران ہو گیا ہوں کہ یعنی سری لنکا میں لوگ اتنا اپنے آپ کو انہوں نے سیوک سینس لے کے آئے ہیں کہ گندگی کا نام و نشان نہیں ہے. یعنی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہاں ریڈی والا بھی اگر کوئی چیز جوس بھی بنا رہا ہے نا تو اس کا کوئی گندگی کا ایک چیز بھی باہر. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو برائٹسٹ مائنڈ باہر بیٹھا ہے نا اور پرائیویٹ سیکٹر میں یا کسی اور جگہ جانا چاہ رہا ہے یا برین ڈرین ہو رہا ہے, وہ ہمارے یہاں سسٹم میں آئے. اب جو آپ کا سوال تھا کہ کہاں سے تیاری کرنی ہے, تیاری پلیٹ فارم, کوئی بکس, کوئی اس طرح کے ذرائع, جو بکس ہیں نا جی, وہ ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ کے اوپر ہر سبجیکٹ کا جو کنٹورز ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں اور نیچے ریکمینڈڈ بکس جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو سٹینڈرڈائز بکس ہیں نا, پیپر بھی انہی میں سے سیٹ ہوتا ہے. تو آپ نے وہ بنیادی بکس تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, لیکن وہاں بکس ہوں گی 20, وہاں ہوں گی 30, آپ کو چاہیے ایک کمپینڈیم, کوئی ایک بک جو بنی ہے. تو مارکیٹ میں بہت ساری سٹینڈرڈائز بکس جو ہے وہ موجود ہیں. اگر تو ہمارا پروگرام اجازت دے گا تو میں نام لوں گا, ادروائز اب کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ 1 بک پالیسی رکھیں. جتنی آپ ایک چیز پہ زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں نا اتنا آپ کنفیوز کرتے ہیں, کیونکہ ہر ڈیفرنٹ رائٹرز ہیں, ڈیفرنٹ ان کی سوچ ہے, سوچ ڈیفرنٹ ہے اور لکھنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے, سوال کو اٹیمپٹ کرنے کا اس کا انداز. لہذا آپ نے ایک بک لینی ہے,
اس میں سے کوئی ایک ایسا ٹاپک جو پیچھے آیا ہے کسی پیپر میں اور وہ ایڈریس نہیں ہوا, ٹھیک ہے, اس کو دوسری کتاب سے کرنا, نہیں تو آپ نے کتاب نہیں چینج کرنی, نہیں تو آپ میں یہاں پہ وہ چونچو کا مربع بنے گا اور آپ اس کو ریکمپائل نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا چلیں, ابھی یہ جو میرا خیال ہے ٹاپک ہے اس کے لیے تو وقت جتنا بھی ہو جائے گا وہ کم ہے. جاتے جاتے بس یہ بتا دیں کہ اب نیکسٹ ہم کس اس پہ ٹاپک پہ بات کریں گے, کس ہم سبجیکٹ پر بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تاکہ لوگوں کو یہ پتا ہو. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کرنٹ افیئرز کے اوپر بات کریں گے, کیونکہ اسلامیات کے بعد جو میکسیمم فال آؤٹ ہوتا ہے وہ کرنٹ افیئرز میں ہوتا ہے. تو کرنٹ افیئرز کے اوپر ہم بات کریں گے, پھر ہم پاکستان افیئرز کے اوپر بات کریں گے. پہلے ہم کمپلسری کمپلیٹ کریں گے, اس کے بعد جو آپشنل سبجیکٹس ہیں انشاءاللہ ان کے اوپر بھی مکمل سیر حاصل. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ایڈیشنل سیکرٹری لا عثمان طاہر جپا صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے, اور امید ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری آج کی ویڈیو ہے, کیونکہ فروری میں CSS کے جو ایگزامس ہیں یہ ہونے جا رہے ہیں, تو بچوں کے لیے ویڈیو جو ہے امید تو ہم یہی کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑی کارآمد رہے گی. کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا. جپا صاحب کے ساتھ جب ہم اگلی ملاقات میں حاضر ہوں گے تو ہم کرنٹ افیئر کے حوالے سے بات کریں گے, کیونکہ یہ دو ایگزام ایسے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فال آؤٹ زیادہ ہے, بچے زیادہ فیل ہو رہے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ بچے فیل نہ ہو اور وہ CSS کا امتحان پاس کر کے ہمارے سسٹم میں آئیں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, اب ہم قومی ایئر لائن کے حوالے سے ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, جس میں کپتان نے طیارہ غلط رن وے پر اتار کر مسافروں کی زندگی خطرے میں ڈال دی. قومی ایئر لائن کی دمام سے ملتان جانے والی پرواز کی لاہور ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے معاملے پر تفصیلات سامنے آئی ہیں. یہ واقعہ لاہور ایئرپورٹ پر پیش آیا جب PK 150 کی پرواز دمام سے ملتان جانے کے لیے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہی تھی. ذرائع کے مطابق طیارے کا کپتان رن وے نمبر 36 پر لینڈ کرنے کی بجائے غلط رن وے پر اتر آیا, جس سے نہ صرف طیارے کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا بلکہ اس کے نتیجے میں ایئرپورٹ پر موجود جو دیگر طیارے ہیں اور رن وے کی موجودہ سرگرمیاں ہیں ان میں بھی خلل آیا. اس سنگین غلطی کے بعد بورڈ آف سیفٹی انویسٹیگیشن نے فوری طور پر تحقیقات شروع کر دی, اور تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ATC کنٹرولر کی واضح ہدایات کو کپتان نے نظر انداز کیا, جس کے نتیجے میں طیارہ 1 میل کی دوری تک اصل رن وے سے ہٹ کر دوسرے رن وے پر جا پہنچا, اور ایسا کرنے سے نہ صرف اس طیارے کی سلامتی متاثر ہوئی بلکہ جو دیگر فضائی آپریشنز ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ بن گیا. PIA کے متعلقہ ذرائع نے اس واقعے پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اس نوعیت کی غفلت اور لاپرواہی فلائٹ سیفٹی رولز کی مکمل خلاف ورزی ہے. اسی وجہ سے فوری طور پر کپتان اور فرسٹ آفیسر کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. اس دوران ان دونوں کے یورین سیمپلز اور دیگر ضروری ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا اس میں کسی قسم کی جسمانی یا ذہنی غفلت کا عنصر شامل تھا. یہ واقعہ قومی ایئر لائن کی بدنامی کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ پاکستانی فضائی صنعت کی ساکھ کے لیے بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. PIA کے طیارے کا اس طرح سے دوسرے رن وے پر لینڈنگ کرنا یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے, اور اس سے نہ صرف ادارے کی بدنامی ہوئی ہے بلکہ مسافروں کی زندگیوں کو بھی خطرہ لاحق ہوا ہے. اس واقعے کے بعد PIA نے فوری طور پر کپتان اور فرسٹ آفیسر کو گراؤنڈ کر دیا ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسی سنگین غلطیاں کیوں کی جاتی ہیں؟ کیا یہ محض انسانی غفلت تھی یا اس کے پیچھے کسی اور وجہ کا ہاتھ تھا؟ اس معاملے کی تحقیقات سے ہمیں جاننے کا موقع ملے گا کہ اس نوعیت کی غلطی دوبارہ نہ ہو اور فضائی حفاظتی اقدامات کو مزید مستحکم کیا جا سکے, کیونکہ واقعہ میں یاد دلاتا ہے کہ ہوا بازی میں ہر لمحے کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. کسی بھی غفلت یا لاپرواہی کی قیمت بہت بڑی ہو سکتی ہے. اسی لیے تمام متعلقہ اداروں کو اپنی ذمہ داریوں کو انتہائی سنجیدگی سے لینا ہوگا تاکہ آئندہ کے جو فضائی حادثات ہیں یا جو غیر محفوظ صورتحال اس طرح کی ہو جاتی ہیں ان سے یقینی طور پر بچا جا سکے. تو اس حوالے سے جو انویسٹیگیشن ہے وہ کی جا رہی ہے, وہ رپورٹ بھی سامنے آئے گی, وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو کہ پیش آیا, اور سب سے اچھی بات اس میں رہی ہے کہ تمام مسافر محفوظ رہے ہیں, تمام جو آپریشنز تھے وہ سیف رہے ہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے.